اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ایک پاک باز عورت اور ایک پاک باز مرد کی گفتگو کو ذکر کیا. ایک پاک باز عورت اپنے والد کے پاس جا کر یہ بات کہتی ہے کہ فلاں لڑکا امین بھی ہے، قوی بھی ہے، اسے اجرت پر رکھ لیا جائے. وہ پاک باز لڑکی بھی ایک پیغمبر کی بیٹی، وہ مقدس ہستی جو مرد ہے وہ وقت کا نبی. سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 میں ان دو مقدس شخصیتوں کی گفتگو کو جو اللہ نے ذکر کیا، اس گفتگو سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک کامیاب انسان وہ کیسے بن سکتا ہے، کامیاب انسان کون ہے، اور اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے. وہ پاک باز لڑکی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی. جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے حوالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے اپنے بندوق کے ذریعے سے پکڑنے کے لیے پیچھا کرنا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے ہجرت کر کے رات نکلے تو راستے میں ایک کنویں کو دیکھا کہ کنویں پہ آدمی اپنے چرواہوں کو، اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو نوجوان لڑکیاں ایک سائڈ پہ کھڑی اسی انتظار میں ہیں کہ یہاں سے مرد جائیں گے تو ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں. پیچھے وہ سارا واقعہ سورۃ القصص کے اندر اس چیز کو بھی ذکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ادھر کیوں کھڑی ہو، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو ہم شرم و حیا کی وجہ سے ان مردوں کے انتظار میں ہیں کہ یہ مرد پانی پلا کر چلے جائیں، ہم پھر جا کر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. وقت کے پیغمبر کی بیٹیاں صاحبزادیاں تھیں. واپس اپنے گھر تک پانی بکریوں کو پلانے کے بعد واپس گھر پلٹی تو اپنے والد سے ایک بیٹی نے یہ کہا، قالت احداہما، ان دو میں سے ایک بیٹی نے یہ کہا، اے والد محترم، یا ابت استاجرہ، اے میرے باپ، یہ جس شخص نے پانی پلایا ہے اس کو اجرت پر رکھ دیا جائے. آگے جو لفظ اس پاک باز عورت نے، اس پاک باز لڑکی نے جو لفظ استعمال کیا، اس لفظ کے اوپر توجہ دینی ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اجرت پہ کسی کو رکھا جائے تو اجرت پہ رکھنے کے لیے جو دو ضابطے ہیں، جو اصول ہے، کن اصول کے مطابق کسی آدمی کو اگر اپنے پاس رکھا جاتا ہے، وہ مین اور بنیادی دو چیزیں ہوتی ہیں.
جتنے بھی ڈپارٹمنٹ نوکریاں دینے والے یا دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اپنی فیکٹریوں کے اندر ورکر کو رکھنے کے لیے بھی ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان دو اصولوں کو مد نظر رکھا جائے. ایک اصول کو کبش کبھی ہو طاقتور ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ کسی بھی جگہ پر ورکر بن کے کام کر رہے ہیں، آپ طاقتور صحت مند ہیں، کام کو کام سمجھ کر کرنے والے ہیں، جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کام کے اندر خود نہیں کرنے والے، اس کام کو کام سمجھ کر اپنے کام کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، آپ طاقتور ہیں. دوسرا لفظ جو فرمایا وہ امین کا لفظ فرمایا. امین امانت دار ہو کہ آفیسر ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے، ہمارے نگران ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. ہم ماتحت جن لوگوں کے کام کر رہے ہیں، ہمارا سربراہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہمیں کام سپرد کیا جاتا ہے ہم اس کام کے اندر امانت داری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جس وقت لوگ امانت داری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ کسی اور سے ڈرنے والا نہیں، کیونکہ اس کو علم میں ہوتا ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، رزق تو اللہ کی طرف سے منتخب ہے، جو ملنا ہے وہ ملنا ہے مجھے، جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو رزق مجھے مل کر رہے گا. لیکن جو امانت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر خیانت بھی نہیں کرتا. کیونکہ برکت رکھنے کے اندر، اور یہی ذہن میں رکھیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد یہی دو خوبیاں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان دو خوبیوں کے ذریعے سے آپ اپنے کام کو کام سمجھ کر کرتے ہیں، تو پھر وہاں کے آفیسر، وہاں کے مینیجر، ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ہو یا مالک ہو یا دیگر افراد ہوں، وہ ایک جملہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ کام کا بندہ ہے، یہ بندہ کام کا بندہ ہے. اس کی وجہ، کام کے بندے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کام کے بندے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لقبیش امین کا طاقتور بھی ہے، اپنے کام کو کام سمجھ کر کرنے والے بھی ہیں، اور کیا ہے، امانت دار بھی ہیں. کیا اپنے کام کے اندر کسی قسم کی خیانت یا خود کو نہیں کرتے، جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. پہلی کثرت کبش کی طاقتور ہو، اور طاقتور جیسے جسمانی ضروری ہے ویسے روحانی طاقت بھی ضروری ہے. اگر روحانی طاقت نہیں ہے تو پھر بھی جو بھی کاروبار کا کام کر رہے ہیں وہ جلدی چلنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر یہ انسان جھوٹ بولتا ہو روحانی طور پر، تو انسان کو علم ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس کے ورکر ہو یا یہ ورکر ہو یا اس کے ماتحت ورکر کام کرنے والے ہوں، سارے لوگ اس متفق اور اس کی باتوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا؟ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات سچی بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اس نے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. جیسے جسمانی طور پہ طاقتور ہونا ضروری ہے، ایسے روحانی طور پر بھی طاقتور ہونا ضروری ہے. اور دوسرا کیا؟ کامیابی کے لیے خوش اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. اور خوش اخلاق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے گھر میں آتے. بہت مشکل کام ہے مسکراتے ہوئے. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے، امت کے لیے غم میں رہتے تھے، لیکن گھر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جاتے تھے. وجہ انسان واحد کام کرتا ہے، دوستوں کی وجہ سے کسی معاملہ ایسا بنا جو ڈپریشن کا وجہ بنی، بعض لوگوں کی باتیں سن یا اور دیگر کام کی وجہ سے ذہنی طور پہ سکون میں نہیں ہے، لیکن گھر جاتا ہے تو لڑائی جھگڑے بیوی کے ساتھ شروع کر دیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ گھر میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جاتے تھے. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ میاں بیوی کی محبت اور الفت اگر آپس میں برقرار ہے تو پوری دنیا اگر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو انسان ذہنی طور پہ مطمئن رہتا ہے، اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. پوری دنیا اس کی حمایت چاہتا ہو، پوری دنیا اس کی چاہنے والی ہو، لیکن گھر کے اندر اگر آپس میں محبت میاں بیوی کا نہ ہو تو انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے. دوستوں کی یا دشمنوں کی ٹینشن اتنی نہیں لی جاتی جتنی گھر کے افراد کی وجہ سے لی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ گھر کے اندر جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ جو ہے وہ باہر کی تھکن ساری جو ہے گھر کے اندر جائے تو وہ اتر جائے. تیسرا جو کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ بھی کہ اپنے کام کو کام بھی سمجھا جائے، پھر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے. ایک چیز جو قرآن پاک نے ذکر کی دوسرا امید کی صرف ذکر کیا ہے. ان دو صفات کے اوپر عمل کرنا